اسی میں نے اس لیے میں نے کہا تھا کہ 3 بنیادیں ہیں، یعنی اتحاد فکر، ایک ہی فکر ہو پہلے کہ آخرت کیسے بنے، سب سے پہلے اپنی دلوں میں آپس میں جوڑو، کوئی پرانا ہے نیا ہے جیسا ہے، اور قسم قسم کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، سب کے دل جڑے ہوئے ہو۔ ایک یہودی نے یہ لکھا کہ میں راجا مہاراجوں کے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمیوں کو جو دیکھا وہ کہے کہ میں مدینے، یہودی مدینے میں بہت رہتے تھے اور آتے بھی تھے، میں ان کے بازاروں میں گیا، محلوں میں گیا، لوگوں سے معاملہ پڑا، لیکن ان کے آدمیوں کو جو دیکھا تو ایسا کہ جیسے سارے ہی ایک ہی ماں باپ کی اولاد، جیسی محبت تھی، رحماء بینہم جو قرآن نے کہا۔ اور چاہتے کیا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، اور یہ حضور نے خود فرما دیا مل فقر اخشى علیکم ولكن اخشى علیکم ان تبسط الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها فتهلککم کما اهلکتهم اور کما قال علیہ السلام۔ مجھے اس کا ڈر نہیں ہے کہ تم بھوکے مر جاؤ گے اور تمہارے پاس کچھ، مجھے تو اس کا ڈر ہے کہ تم پر دنیا اتنی پھیلے گی جیسے پہلوں پر پھیلی، اور تم آگے دنیا میں آگے بڑھنے کے ایسے گھوڑ دوڑ کرو گے جیسے دنیا والے کرتے ہیں، ان سے بڑا میں ہو جاؤں، ان سے بڑا بنگلہ میرا ہو جائے، اس سے بڑی دکان میری ہو جائے، اس سے زیادہ پیسہ میرا ہو جائے۔ لیکن یاد رکھنا جیسے ان کی اس سوچ نے اور اس دوڑ بھاگ نے ان کو ہلاک کیا، تم کو بھی تمہاری یہ سوچ ہلاک کر کے رکھے، حضور فرما رہے ہیں۔ اس لیے یہاں رہتے ہوئے بہت سوچنا ہے جتنا ہو سکے، اور کسی کی طرف تنہائی میں بیٹھ کر اپنے بارے میں اللہ کی دی ہوئی جان مال اور صلاحیت 24 گھنٹے میں کتنی، وہ جو قرآن نے کہا کونوا انصار اللہ، اللہ کے دل کے مددگار بن جاؤ۔ نصرت کہتے ہیں عربی زبان کے اعتبار سے زمین کو پانی دینا، اتنا سا گیہوں کا دانہ جب بویا جاتا ہے تو اتنا سا دانہ، لیکن اس کو گیہوں کو کتنا پانی چاہیے، انار کے درخت کو کتنا چاہیے، آم کے پیڑ کو کتنا چاہیے، وہ کھیتی والے جانتے ہیں۔ پانی ہو، صحیح ہو، پورا ہو، وقت پر ہو، پھر اس بیج کے اوپر منو مٹی اور کتنی رکاوٹیں، اس سب کو ہٹا کر اللہ کوپل، اور اس کوپل کا پودا اور پودے کی شاخیں اور پتے، پھول اور پھل، اور دنیا میں کہاں کہاں جا رہے ہیں۔ یہاں بیٹھے بیٹھے دنیا میں کہاں کا آم کھا رہے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے کہاں کے گیہوں کی روٹی کھا رہے ہیں، اور دنیا والے کہاں کہاں کھا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے وہ محنت دی ہے اور وہ کام دیا ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کی فکریں، آپ کی سوچ، آپ کی قربانیاں، کام کے تقاضوں کو اوڑھنا، اور اس میں جتنا ہو سکے، اور پھر اپنی کمی کوتاہی پر، جیسے حضرت خضر علیہ السلام نے رجال غیب ہوتے ہیں، غیبی بے اللہ کی، ان کو جو استغفار سکھایا کہ اللہ وہ توبہ جو میں نے جس کام سے میں نے توبہ کی تھی میں تو دوبارہ وہ کر چکا، استغفرک لما تبت الیک منہ ثم عدت فیہ، استغفرک لما اعطیتک من نفسی ثم لم اوفی لک بہ، میں نے ایک عہد و پیمان کیا تھا تجھے مانا ہے تیری ہی مانوں گا، لیکن وہ میں نے پوری نہیں، میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفرک للنعم، آپ کی وہ نعمتیں جو آپ نے دی اس سے میں نے آپ کی نافرمانیوں میں اس کو استعمال کیا، اللہ معاف کر دے۔ استغفرک لما، استغفرک لکل خیر، چوتھا شگا یہ ہے کہ جن چیزوں کو میں نے خالص موت کی اخلاص اور اس کے ساتھ اور نیت کر کے کیا تھا اس میں کچھ اور گھس گئے، اور یہ تو حضور پاک سے 2 چیزیں بتائی، ما کان اللہ لیعذبہم وانت، آپ کے ہوتے ہوئے امت پر وہ عذاب نہیں آئے گا جو پہلی امتوں کو ہلاک کیا، آپ کی اتنی عظمت اور آپ کا اتنا فیصلہ، لیکن آپ تو تشریف لے جائیں گے، تو آپ نے مجموعہ تیار کیا، اور ہمارے بڑے تو یہ کہتے کہ اس وقت میں یہ محنت جو ہے یہ حضور کی ذات ہمارے درمیان نہیں ہے، حضور کے اعمال اور حضور کے کی احادیث اور آپ کی باتیں وہ ہمارے درمیان ہیں، آج بھی اس میں وہی تاثیر ہے۔ اسی لیے دوسری آیت ہے اس میں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، ایک طرف
حضور والی محنت کر رہے ہوں اور پھر کر کے رو رہے ہوں، اے اللہ اس کا حق ادا نہیں ہو، تیرا حق نہ تیرے رمضان کا حق نہ تیری کتاب کا حق نہ تیرے، اے اللہ ہم تو بہت، لیکن تیری توفیق سے ہوا، یہ اس پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضور دعا کرتے تھے اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا، اے اللہ مجھے صبر کرنا، بہت زیادہ صبر کرنے والا، بہت زیادہ شکر گزار، واجعلنی فی عینی صغیرا۔ ہمارے حضرت جی فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ کوئی آدمی اس راستے میں چل رہا ہے اور قربانیاں بھی دے رہا ہے، اعمال بھی کر رہے ہیں، لوگ مسافر بھی کر رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو یوں نہ سمجھے کہ میں تم کچھ نہیں ہو، یہ سب کچھ اللہ کا کرم ہے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹھی ڈالی تھی ان کے آنکھوں میں اور اب صاحب بیچ میں سے نکل گئے تو اللہ نے کیا کہا وما رمیت اذ رمیت، وہ جو آپ نے پھینکا تھا آپ نے نہیں پھینکا تھا، ولکن اللہ رمی، وہ تو اللہ نے، ہم کیا ہیں، ہمارے سے کیا ہے، کچھ نہیں، اللہ ہے۔ جتنا ہمارا تعلق اللہ سے بڑھے گا اس کا پھر اللہ کا تعلق، اللہ کا قرب، اللہ کی معیت، اللہ کی مددیں ہے۔ اور یہاں تک کہ امت کے ساتھ اجتماعی جو اللہ کی مدد ہوئی وہ حیات الصحابہ کے آخری جلد میں ہے۔ اور ہرقل جیسے بادشاہ نے کہا تھا کہ جب تک یہ لوگ اس نے اپنے آدمی بھیجے تھے جا کے دیکھو کیوں ہم ہارے اور وہ کیوں جیتے، کہ ہم سے زیادہ تعداد کے نہیں، ہتھیار کے نہیں، انہوں نے دیکھے بھی جو ہتھیار ہمارے پاس، پھر وہ کیا بات کہ ان کے پاس ایک ہی بات، ہمارا ہر آدمی اپنی جان چرانے کی فکر میں تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے اپنے آپ کو چھپانے پر، کہ یہ کہاں سے دیکھا کہ انہوں نے اپنے نبی سے دیکھا۔ آپ نے 63 سال کی قربانی 63 سال کی طرف سے، اور اس وقت میں جو اونٹ تھے وہ ہر اونٹ کہتا ہے دیکھ رہا ہے کہ وہ خنجر لگا اور خون کے فوارے اڑے اور دھڑام سے گرا، پھر وہ اونٹ دوسرے کو دھکا دے رہا کہ تو نہیں پہلے میں، جانور تک کے اوپر قربانی کا یہ اثر تھا۔ یہ کہاں سے دے، اس پر ہرقل نے یوں کہا تھا جب تک یہ اپنے نبی کی چال چلیں گے، یہ اخلاص کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، تو سمندر بھی ان کو راستے دینے پر مجبور ہو جائے، ہوائیں ان کی فیور میں آئے گی، فرشتے ان کے لیے اتریں گے، ان کی دعاؤں میں، یہ ہرقل کہہ رہا ہے۔ اور وہ تمام امت کے ساتھ جو انفرادی واقعات تو بہت ہیں کہ بھئی ایک مچھلی سے کتنے آدمیوں کا کام ہو گیا، اور یوں انگور کا خوشہ ملا اور دعا مانگی تو زمین پھٹی اور پانی نکلا، افراد نہیں، پوری امت کے ساتھ اجتماعی طور پر، اجتماعیت کے ساتھ جو مدد آئی اللہ کی، اس واقعے میں کہ پڑھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، اور خدا مجھے آپ کو سب کو کرنے کی توفیق نصیب۔ اس لیے جس رمضان کے مہینے میں تو جو کچھ ہوا اب استغفار کرنا ہے۔ اور بھائی دوستو پھر سے عرض کرتا ہوں اللہ نے بہت بڑی نعمت دی، بہت بڑی، اپنے گھر کا پڑوسی بنایا، اپنے نبی کے قدموں میں رکھا، قرآن یہاں اترا، ان نعمتوں کی ہم کیا قدر کر رہے ہیں وہ سوچیں۔ اور اس کے علاوہ جو کچھ دنیا اور دنیا کے سامان، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حرم شریف سے نکل کر باب عمرہ سے نکلے اور مدرسہ سہولت کیا جا رہے ہیں، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی صاحب دیکھیے وہ بیٹھے تو ہیں مغرب میں، یورپ اور امریکہ والے، لیکن مغرب میں بیٹھے بیٹھے اس مشرق کو مغرب بنا دیا ہے۔ یہ بلڈنگ ہے، یہ بازار، آدمی حیرت میں سلام پھیرتا تھا تو پہلے اس کی نظر ٹی وی پر جاتی، اتنی کو چلتی تھی۔ مولانا شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بہت دعائیں کرتے تھے اور کیا کرتے تھے، بہت دعا کرتے۔ دوستو ہمیں اللہ نے بہت موقع دیا ہے، اس لیے اس کام کی قدر کرنی ہے اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ 4 مہینے کے دنیا میں کتنے تقاضے، اس وقت پوری دنیا جیسے گرمیوں میں زمینیں پانی کو ترستی ہے، پانی پانی، زمینیں خشک ہو رہی ہے، پانی ہر کاشتکار کی نظر آسمان پر، اللہ برسائے گا تو ہوگی گی، اللہ برسائے گا تو، پھر اللہ پاک جب برساتے ہیں تو ایسی کھیتیاں لہراتی،
یہی حال اس وقت دنیا میں انسانوں کا ہے، اندر سے چیخ رہے ہیں، ہے کوئی ہم کو آخرت سمجھائے، ہے کوئی ہمیں اللہ کا تعارف کرائے، ہے کوئی ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دکھائے۔ تو آپ کو تعجب ہوگا، میں ابھی کوئی میرے خیال میں یہاں آنے سے 15 دن پہلے ایک غیر مسلم کی یہ ویڈیو کیا چلتی ہے نا فونوں پر، اس کی وہ چل رہی تھی، تو یہ غیر مسلم کہہ رہا ہے کہ یہ کہہ رہی ہے مسلمانوں پر بہت حالات، مسلمانوں پر بہت پریشانیاں۔ وہ یوں کہہ رہا ہے کہ وہ مسلمانوں، تمہاری جتنی مشکلات ہیں وہ تو تمہارے اپنے نبی کی بات نہ ماننے کی وجہ سے ہے، جو تمہارے نبی کہہ گئے ہیں وہ کرو تو دنیا والوں کے لیے تم رحمت بن جاؤ۔ وہ غیر مسلم کہہ رہے کون؟ اس لیے دوستو دعائیں بھی مانگے، صلاۃ الحاجہ بھی پڑھیں، اور حکمت سے، پیار سے، محبت سے، اپنی ضرورت سمجھ کر، اپنی سمجھ۔ مجھے حاجی عبد الوہاب صاحب نے فرمایا، میں جب جا رہا کہ جب بات کرے تو سب سے پہلے یہ کرنا کہ میں اپنی اللہ پاک مجھے جو کہلوائے وہ کہلوائے جو اللہ کو پسند ہو، اور جو کہوں اللہ مجھے اس پر عمل کرے۔ یہ آخر رات اس لیے اب جو 4 مہینے جن کے نہیں لگے، یہ تو تین طاقتیں ہیں اور 3 ترتیبیں ہیں، ماہانہ، روزانہ، ماہانہ اور سالانہ۔ اس کے اعتبار سے اپنے آپ کو پیش کرو۔ سوری میں اور مہینوں میں بیگل کے لیے جانے والوں کے نام ہے، ماشاء اللہ فرمائیں ماشاء اللہ۔